تو فرماتے ہیں کیا ہوا پھر؟ یہ لوگوں نے جب بیعت نہیں کی، حتیٰ قہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین، ان کو مجبور اور بے بس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیعت لی، وغلبوا وعجزوا عن سلطان الوقت، اور وقت کے بادشاہ کے دباؤ سے بیچارے بے بس ہو گئے، کوئی نہیں بول سکے۔ یہ اس بیعت کی حقیقت ہے جس کو یہ ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے واقعہ کربلا کی حقیقت کیا کرنی ہے۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کربلا کیوں ہوئی ہے، یہ کیوں پیش آیا؟ یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا۔ امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیاد ہی بدل گئی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ امیر المومن ہے، حرامی و خبیث و خلیفہ۔ تو اس ظالمانہ مسئلے سے جو صرف اس وقت نہیں، میں نے کہا 1300 سال کی کتابیں ظالموں نے پڑھ دی، بڑے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، کہ نہیں متغلب بھی خلیفہ جو زبردستی بیٹھ جائے تلوار کے زور سے، حتیٰ کہ آگے بحث شروع کر لی کہ وہ نیک بھی ہونا ضروری کہ نہیں۔ اللہ دعا خدا کی قسم میں اتنی بڑی کتابوں کی ڈھیر لگا دوں جو ہمارے اسلامی قانون کی کتابیں کہتے نہیں اگر وہ فاسق فاجر بھی کوئی بات، اگر وہ کافر نہیں، شراب پیے، زنا کرے، جو جی چاہے کرے، وہ بھی خلیفہ۔ یہ ملوکیت کی برکت سے یہاں تک پہنچے، ایس کھڈ میں گرے کہ جس کرسی پر رسول اللہ بیٹھتے تھے، اور خلیفہ کا معنی کہ وہ نائب رسول ہو، جو رسول علیہ السلام کام کرتا تھا وہ سارے کرے، دینی پیشوا بھی اور دنیاوی سارا برباد کرے۔ دین سے جب حکومت الگ ہوتی ہے وہ صرف حکومت کا معاملہ رہتا ہے، سب بک جاتا ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ جو اپنے ضمیر بیچتے ہیں، کرو سودا، دو پیسے، ہم بھی آپ کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، یہ سارے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس بارے میں اب میں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کرو سے پہلے علام النبلاء سے سیر علام ذہبی سے پڑھوں، 3 جلد دیکھ لو۔ یہ ذہبی اور ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے، اللہ سے ڈرتے تھے، بہت نرمی کی ہے کہ کچھ گنجائش نکالو، مگر حق لکھ دیتے۔ اس لیے تم مانو تو صحیح کہ کون امام ہے تمہارے جن میں شیعت کے جراثیم نہیں، عام اعلان میں نشان دے دو کہ یہ لوگ ان کے قریب شیعت نہیں آئی، یہ سلفی تھے، یہ محدث تھے، فہرست دے دو اور ان کی کتابیں میدان میں لے آئے۔ اور اللہ کے بندوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس سوائے خلافت معاویہ یزید کی اور فیض عالم کے رسالوں کوئی نہیں۔ میں نے بڑے بڑے شیخ الحدیث دیکھے، کچھ بھی نہیں اس بارے میں مطالعہ، وہ رسالے چھپائے ہوئے وہی پڑھتے رہتے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہو کہ کتابیں گم ہو گئی ہیں دین کی، حدیث کے دفتر گم ہو گئے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سوچو کہ جس شہادت کی خبر دینے کے لیے ایک اچانک فرشتہ آیا، سارے لوگ مرتے رہتے، کو آیا فرشتہ؟ رسول کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث میں خبر دی کہ ابھی ام سلمہ میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا، اور صرف اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں، یہ تو ظلم مارا جائے گا، اور اگر تم چاہتے ہو تو وہاں کی مکی اور ان حدیثوں کو پرکھو، کوئی کمزوری ہے تو ظالموں تم حدیث کی بجائے جھوٹی باتیں لیے پھرتے، وہی ابو مخرمہ جھوٹے جن کو ہر وقت کذاب کہتے ہیں ان کی روایتیں پیش کرتے ہو کہ یزید جو تھا نیک تھا، محمد بن حنفیہ نے یہ کہا، اور ظالموں پھر حدیثیں کہاں گئیں، دفتر کہاں گئے، ان جھوٹی کتابوں پر سہارا کر لیا۔ تو یہ بھائی مسئلہ جو ہے امیر المومنین کا یہ چھوٹا، آپ جانتے چابی ہے دین، اگر وہ آ گیا انشاءاللہ مدرسے بھی ہوں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، دین ہوگا، اور اگر سوتر ٹیڑھا ہو گیا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، سریا تک دیوار کر جائے گی، اور 1400 سال میں جا رہی ہے۔ تو سیر اعلام نبلاء للذہبی تو فرماتے ہیں فلما فعل معاویہ ما فعل بعد وفات سید الحسن من الحضرت بالخلافہ الراشدی، کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے اعلان کر دیا کہ صرف میری زندگی تک نہیں بھگتو گے، بعد میں بھی یہی سلسلہ چلے گا، میری نسل بیٹھے گی اور اسی طرح تمہیں کوئلوں پر بھونتی رہے گی۔ تعلم الحسین، اس وقت امام ذہبی فرماتے ہیں امام حسین رضی کو بہت دکھ ہوا، حالانکہ 20 سال کا پڑھے نا، میں بتا چکا ہوں اللہ کے لیے، میں گم ہو گیا اس مسئلے میں، اللہ نے میرے سینے پر کھول دیا کہ حسین 20 سال کوئلوں پر لیٹا رہا، معاویہ کو لکھتا رہا کہ میں تیرے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے کوئی عذر سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا خدا کو جاؤں۔ بات یزید تو تھی نہیں، اس کے دور میں دیکھ رہے تھے کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، جو بیچارہ بولتا حجر بن عدی کی طرح وہ 6 ساتھیوں سمیت قتل ہوتا۔ امام حسین کہتے ہیں میں ظالموں کے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے عذر نہیں سمجھ آ رہا، صرف اپنے بھائی کا وعدہ نبھا رہے تھے۔ لوگ آتے تھے وقت بن کے اس وقت، ہونا کیا کروں، بھائی نے ایک وعدہ کر لیا تھا، دیکھ رہا ہوں اگر یہ مرتے وقت چھوڑ گیا امت کو کہ امت اچھا آدمی چن لے تو چلو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ بھی امید ختم کر دی۔ تو ذہبی فرماتے ہیں جب بیٹے کے حق میں اعلان کر دیا تعلم الحسین، تو امام حسین رضی کو بہت دکھ ہوا،
یہ کہتے رہے کہ امام حسین اپنے تخت کا بھوکا تھا، کہو تمہیں یزید اتنا پیارا بچڑا کہ سید شباب اہل جنت تمہاری نظر میں لالچی ہے، پاگل ہے، ضدی ہے، جنت کے جوانوں کا سردار جس کے رسول اللہ نے متواتر حدیثیں بیان کی، یزید کو بچاؤ، وہ تمہارا امیر المومنین، ٹھیک ہے تمہارے پلے بہت کار۔ ذہبی فرماتے ہیں امام حسین کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، ناراض نہیں ہوئے، کہتے بالکل حق تھا۔ وہ کیوں نہ روتے کہ یار غضب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے جو بیت رضوان میں شریک تھے، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں زندہ، فاتح عراق اور ایران، اس کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ فرمایا دکھ ہوا، وامتنا ہوا وابن ابی بکر وابن زبیر میں نبوایا۔ تو حضرت ابن زبیر نے، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر نے، امام حسین نے جواب دے دیا کہ ہم یہ ظالمانہ بیعت نہیں کریں گے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیعت نہیں تھی، یہ ڈنڈا تھا، اس کو مارا جا رہا تھا، اس کو پیسے، اس کو بیعت نہیں کہتے۔ ساری امت بھی اس طرح بیعت کر دیتی، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ وہ بیعت قتل نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت امام مالک سے لوگوں نے پوچھا یہ بنے عباس نے بیعت لی ہے، کہا یہ بکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیعت ہوتی ہے؟ ڈنڈے سے کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ تو امام نے فرمایا ان کے خلاف جو اٹھے اس کا ساتھ دو، ان کی بیعت قتل کوئی نہیں ہے، ظالموں نے زبردستی لوگوں سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ یہ بیعت ہوتی؟ بیعت اس کو کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ کہے، منہ سے بھی نہ کہے کہ مجھے بیعت دو، میں خود جا کر کہوں کہ میری نظر میں تم پسندیدہ، اس کو بیعت کرتے۔ یہ پیسے بانٹنے لاکھ لاکھ روپیہ اور لوگوں کو پکڑنا مارنا، تو یہاں پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ ذہبی ہیں محق الرجال جو راویوں کو پرکھنے کی سوچی ہیں، حتیٰ کہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین۔ یہ جو کہتے ہیں صحابہ میں سے کر رہی، پہلے تو میں نے اعلان کیا کہ سوائے ابن عمر کے دکھائیں جس نے بیعت کی تھی۔ چپ رہنا بیعت ہے؟ اجماع سکوتی کوئی چیز ہے کہ ہم چپ ہیں ظالموں کے خوف سے؟ کون کہے گا کہ اکثریت جو ہے ان ظالموں کے ساتھ؟ بھائی خاموش، سارے مر نہیں سکتے، خاموش۔ خاموشی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سارے ساتھ ہیں ظالم۔ اگر ہم مسئلوں میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پر دین میں یہ تبدیلی، لوگ چپ رہے، کہتے ہیں نہیں اجماع سکوتی کوئی ہے، ظالموں سے ڈرتے چپ رہے، یہی اہل حدیث یہاں دلیل بنا لیتے ہیں۔ کون مرتا بھائی؟ 50-60 بوڑھے سے چپ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ آخر میں بیعت کی، اور وہی یہ نہیں کہ وہ راضی تھے۔ ارشاد بھی دیکھیں، علیہ السلام شادی فتح اللہ کریں، حضرت ابن عمر بھی سمجھتے تھے کہ ظالم ہے، مگر کہتے بے بسی ہوگی، بیٹھ گیا کیا کرے، کوئی راضی نہیں تھی۔ تو فرماتے ہیں کیا ہوا پھر؟ یہ لوگوں نے جب بیعت نہیں کی، حتیٰ قہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین، ان کو مجبور اور بے بس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیعت لی۔ وغلبوا وعجزوا عن سلطان الوقت، اور وقت کے بادشاہ کے دباؤ سے بیچارے بے بس ہو گئے، کوئی نہیں بول سکے۔ یہ اس بیعت کی حقیقت ہے جس کو یہ ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے، واقعہ کربلا کی حقیقت کیا کرنی ہے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کربلا کیوں ہوئی ہے، یہ کیوں پیش آیا؟ یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا۔ امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیاد ہی بدل گئی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ امیر المومنین ہے، حرامی و خبیث و خلیفہ۔ اب دیکھ رہے ہیں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر یہ برا کام نہ شروع ہوتا تو شاید امت بچی۔ امام وَلَيْتَهُ لَمْ يَهْدْ بِالْأَمْرِ إِلَىٰ ابن یزید وَتَرَكَ الْأُمَّةَ مِنْ اخْتِيَارِهِ لَهُمْ، یہ 158 صفحہ تیسری جلد، نرم سے نرم بات۔ ذہبی فرمائے کاش امیر معاویہ اپنے بیٹے کے حق میں وصیت نہ کرتا اور امت کو چھوڑ جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی یہ کچھ چنے، کاش کہتا کاش ایسا ہو جاتا، پھر بھی شاید بچ جاتے لوگ۔ اور عبداللہ بن عمر جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے سن لو، اے حوالہ جڑا ہے شاید عام کتاباں جو نہ ملے، بہت ضروری ہے۔ کتنے گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد خلیفہ بن خیاط، انہوں کی تاریخ چھپ گئی، سند نہ لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے خطبہ دیتا ہے نے ممبر سے، کاتب وحی نے وحدثنا وہب قال حدثني ابی عن ایوب النافع قال خطب معاویہ فذکر ابن عمر۔ ایک قیامت سمجھ لو اسلام تے کی آئی سی، پھر حسین سمجھ آنا، پھر رسول اللہ پتر نہ اٹھنا تو اٹھن جوگا رہا سی کوئی۔ خطبہ دے کے معاویہ نے کیا واللہ لا یباینہ ولا نقتلنہ، اے عبداللہ بن عمر بیعت کر لے میرے پتر دی، ورنہ میں ضرور بے ضرور انہوں قتل کر دوں۔ آندے یزید نے نہیں قتل دا، پیو کہن دیا کہ بیعت نہ کروں گا تو میں انہوں قتل کر دوں۔ فخرج عبداللہ بن عمر الی ابیہ فاخبرہ وسار الی مکہ ثلاثا، عبداللہ بن عمر اسے مکے نو گیا، بیٹا پچھوں دا بھی نہ عبداللہ پوتا حضرت وہ گیا 3 دن سفر کر کے مکے۔ انہوں نے آخیا ابا جی آ گل ہوئی ہے، انہیں خطبہ دینا اعلان کرتا اب تو بیعت نہیں کریں گا کہ قتل کیا جائیں گے۔ فلما اخبرہ بن عمر،
جب حضرت عبداللہ بن عمر نے سنیا تو بڑا روئے، قیامت آ گئی ہے، لیکن نالائق آدمی اگر بیعت نہیں کر دے، رشوت رد کی ہے تو ہن دھمکیاں. فبلغ الخبر عبداللہ بن صفان، یہ ہوئی خبر پھر عبداللہ بن صفان صحابی نے پہنچی. فدخل ابن عمر قال خطب هذا بکذا، وہ پھر عبداللہ بن عمر نے ملے تو انہوں نے آکھا اس معاویہ نے اے خطبہ دیتا. قال نعم، انہوں نے آکھا ہاں. فقال ما تريد تريد قتال، انہوں نے آکھا پھر تیرا ادنا جنگ کرنے کا ارادہ ہے. فقال یا ابن صفان الصبر خیر من ذلك، آکھا صفان صبر بہتر ہے کی جنگ و جدال شروع کرنا. فقال ابو صفان واللہ ان اراد ذلك لو قاتلن، تو جنگ کرنا کر، رب دی قسم اگر انہیں کوشش شروع کی چیز میں دے خلاف جنگ کروں گا. عبداللہ بن عمر قتل کرنا چاہوں گا. فقادم معاویہ مکہ فنزل ذاتها فخرج عبداللہ بن صفان، یہ پھر مکے آیا زوتوا باہر ٹھہریا، وہ عبداللہ بن صفان پھر گئے جنہوں نے خبر سنی. فقال انت الذی تضمن کہ تقتل ابن عمر الا لم یبايع لابنک، انہوں نے کہا تو جڑا آنا کہ جے میرے بیٹے دی بیعت نہ کیجی تو عبداللہ بن عمر میں قتل کروں گا. خطبہ ممبر تے دیتا سی مگر مکر گیا. پتا سی بے عبداللہ بن عمر نہیں ہے، عبداللہ بن صفان ہے، انہیں ہنے میرا کنڈا کر دینا. فقال انا اقتل ابن عمر. ہوشیاریاں دیکھو میڈیا تے تسی سن دے جے نا سیاسی، یہ پیو ہے انہاں دا، کہیں گا میں ابن عمر کو قتل کروں گا. ہاں انی واللہ لا اقتل، اللہ دی قسم میں نہیں انہوں قتل کروں. ادھر خطبہ دیتا ہے، ہن گل پین لگی گل تے مکر گیا. سمجھو صفحہ نمبر 214 215. خلیفہ بن خیاط امام بخاری جو استاد ہے، سند انہوں نے دیتے اور سارے راوی پکے تے چوٹی. اے بھائی اسلام نو حادثہ پیش آ گیا، اسلامی حکومت تے قیامت آ گئی. یہ ہوئی مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے خلافت کو حادثہ. ارے سید سلیمان ندی سیرت النبی لکھا کہ ظاہری قیامت نہیں آئی مگر اسلام دا سیاسی نظام اور اخلاقیات اور دین سب تے قیامت آ گئی. یہ 60 جڑا آیا یہ موت سمجھ لو، ادوں بعد تسی یہ تسمیاں کمائی جاؤ، تہاڈا حکومت کوئی دخل نہیں رہا. انہاں دی مرضی ہے، کدی کوئی نیکی کر لین، نہیں کردے تو سمجھو انہاں دا احسان ہے، تسی کہہ کچھ نہیں سکتے. بے بس کر کیوں خلافت رشتہ از قرآن کو سے حریت را ظاہر اندر کامنے. خدا دا نام من کے میرے کو حدیث کی کتابیں پڑھ لو بے معاویہ رضی اولاد نے اسے اسلام نہ کیتا. تمہیں حج دا پتہ لگے، نمازاں دا پتہ لگے، تسی بھلے بیٹھے جے کہ صرف اینا کی رولا سی بے حکومت کے دیے. بھائی بالکل ایسی بے رسول اللہ دا جو کچھ کیتا کرایا سی 40 سال دا خلیفہ دا الٹ رہا سی. سونے دا لباس ریشم دے شروع ہو گیا. پچھلی باری حدیثاں تسی سنی، خود حضرت معاویہ دے گھر ریشم آ گیا، سونے چاندی دے برتن آ گئے، دنیا کھلا. مسند ابو داؤد چ پڑھیا نہیں، اور صحابی نے آخیا خلیفہ بنیا قسم کھا کے دس حضور نے حرام کیتیاں کہ نہیں، اور ساریاں تیرے گھر چ استعمال ہو رہی ہیں. ادا ہی دربان کھڑے ہو گئے، ادا ہی محل بن گئے جو کافراں دا طریقہ.